بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ محترم حضرات، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان والو، جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو تو تمہیں اس وقت تک داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم صاحب خانہ سے داخل ہونے کی اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس دین سے نوازا ہے، صرف ہمیں عبادات اور اپنے عقائد اور معاملات کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، بلکہ ان تمام اوامر کو کس سلیقے سے، کس ڈھنگ سے کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں۔ اور وہ آداب کوئی ایسے نہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص کر لے تو وہ ایک مستحسن امر کر رہا ہے یا مستحسن فعل کر رہا ہے، بلکہ بعض آداب ایسے بھی ہیں کہ جن کے نہ کرنے پر گناہ ہو سکتا ہے اور جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب سے نوازتا ہے۔ یعنی بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں اور بعض جائز ہیں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر کام جو ہم کریں وہ اس میں سلیقہ مندی ہو، اس میں سلیقہ شعاری ہو، وہ پورے اچھے انداز میں اس کو انجام دیا جائے۔ اسی وجہ سے آداب جو ہیں اس کا تعلق اخلاق حسنہ سے بھی ہے، اور یہی وہ آداب ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا سکھاتے ہیں، بڑے اور چھوٹوں میں جو فرق مراتب ہے اس فرق کو واضح کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق کی حفاظت کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے آداب ہیں اور تمام چیزوں میں آداب بتائے گئے ہیں۔ مثلا کھانے پینے کے آداب بتائے گئے ہیں، سونے اور جاگنے کے آداب بتائے گئے ہیں، چلنے اور پھرنے کے آداب بتائے گئے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے کے آداب بتائے گئے ہیں، اٹھنے اور بیٹھنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ بہت سارے ایسے آداب بھی ہیں کہ الحمدللہ، بلکہ عموماً اکثر آداب ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم مزید کئی اور نیک کام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ ہم ان آداب پر عمل نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑی برائی کی طرف ہم چلے جائیں۔ مثلا آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورۃ النور کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے گھر میں، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور ان آداب پر عمل کا مقصد کیا ہے، ان آداب کی طرف رہنمائی کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں، اپنی نگاہوں کو کسی نامحرم کے اوپر پڑنے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہی وہ نگاہیں ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ بد احتیاطی کی، ان کا غلط استعمال کیا، تو یہی ہماری نگاہیں ہمیں بدکاری کی طرف لے جاتی ہیں، زناکاری کی طرف لے جاتی ہیں۔ مثلا آج کی اس آیت میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی اور کے گھر میں داخل ہوں تو آپ کو سب سے پہلے اس صاحب خانہ سے اجازت لینی چاہیے۔ اجازت کے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر سلام بھی کرنا ہے آپ کو۔ آج کل کے جیسے کچھ طور طریقے ہیں، اس کے مطابق ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اور کے گھر جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیل کرے، ڈور ناک کرے۔ اگر صاحب خانہ نے دروازہ کھول دیا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے گھر میں آنے کی اجازت بھی دے دی،
بلکہ علیحدہ سے آپ کو اجازت مانگنی چاہیے، ان سے یہ کہنا چاہیے. یہ تمام چیزیں میں احادیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کو یہ کہنا چاہیے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھایا کہ تمہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یہ چیز. اور اگر کبھی گھر میں مرد حضرات نہ ہو اور کوئی ایسی خاتون ہو جو نامحرم ہو اور مروت کے سے یا یہ بے ادبی وہ سمجھتی ہوں، وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ صاحب خانہ میرے شوہر یا میرا بیٹا یا میرے بھائی اس وقت گھر پر نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو گھر میں تشریف لا کر بیٹھیے، انتظار کیجیے. تو یقیناً وہ ان کی اپنی ہو سکتا ہے کہ حسن اخلاق سے وہ تعلق رکھتی ہو وہ بات، لیکن چونکہ اگر ہم ایسے گھر میں جا کر بیٹھیں جس میں صرف خاتون ہو اور وہ غیر محرم ہو تو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرد اور ایک خاتون جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، غیر محرم ہیں، اگر وہ کہیں تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کا تیسرا صرف شیطان ہی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا ہے. یعنی شیطان ان کے دلوں میں برائی ڈال سکتا ہے، بری نیتیں ان کی ہو سکتی ہیں. تو ایسے موقع پر ہمارا یہ کام ہے کہ اگر کسی نے آپ کو گھر میں داخل ہونے کی آفر بھی کی اور وہاں پر صاحب خانہ موجود نہیں ہے، مرد حضرات نہیں ہیں، آپ اپنی گاڑی میں انتظار کر لیں، کسی اور جگہ انتظار کر لیں، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے کہ آپ ان کے گھر میں ایسے موقع پہ داخل ہو جائیں. پھر آداب میں، اجازت لینے کے آداب میں ایک چیز ہے، یہ ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمیں 3 دفعہ، احادیث میں جیسے کہ ذکر آیا ہے کہ 3 دفعہ ہم نے اجازت مانگنی ہے. اور آج کل کے طور طریقے کے مطابق 3 دفعہ آپ بیل کریں، 3 دفعہ آپ ڈور ناک کریں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ 3 دفعہ مسلسل بیل ناک نہ کی جائے کہ جو ہی آپ نے ایک بیل کی اور اس کے ایک لمحے کے بعد یا مسلسل بیل پر آپ نے اپنی انگلی دبائے رکھی یا ڈور ناک کر رہے ہیں اور مسلسل ناک کر رہے ہیں، یہ بالکل ہی آداب کے خلاف بات ہے. اگر جب آپ بیل ناک کریں تو کچھ وقفہ دیں، کچھ وقفے کے بعد دوسری دفعہ ناک کریں، اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد تیسری دفعہ ناک کریں. اور اگر پھر بھی صاحب خانہ نے دروازہ نہیں کھولا تو آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ صاحب خانہ گھر والے کسی کام میں ایسے مشغول ہوں کہ وہ دروازہ نہ کھول سکتے ہوں، یا ان کے پاس کوئی عذر ہو کہ جس کی وجہ سے آپ سے آ کر مل نہ سکتے ہوں. ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہوں گے کہ اگر ڈور نہ کھولا جائے تو وہ ونڈو سے تانگ جھانک شروع کر دیتے ہیں یا لیٹر باکس سے تانگ جھانک شروع کر دیتے ہیں. یہ انتہائی بد اخلاقی ہے، یہ انتہائی بد اخلاقی ہے. اس سے آپ اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو تم اگر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اس قدر آپ نے سخت بیان فرمایا ہے، سختی کے ساتھ، کہ کسی کے گھر میں جھانکنا یہ انتہائی غیر اسلامی فعل ہے. پھر اسی طرح ایک اور ادب گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینے کے حوالے سے کہ جب آپ لوگوں کے گھر جائیں تو وہاں پر آپ بیل ناک کریں اور ان کے آنے کا انتظار کریں تو گھر کے دروازے کے عین سامنے نہ کھڑے ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو آپ گھر کے دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ عین دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو فرمایا کہ ہا کذعن کا تمہیں اس طرف کھڑا ہونا چاہیے یا اس طرف کھڑا ہونا چاہیے. فإنما الاستئذان من النظر، کیونکہ یہ جو اجازت طلب کرنے کی شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس لیے لگائی ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو اپنے قابو میں رکھو. اگر تم عین دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جب دروازہ کھلے گا تو یہ عین ممکن ہے کہ تمہاری نگاہیں جو غیر محرم خواتین ہیں، مستورات ہیں گھر کی، ان پر پڑ جا سکتی ہیں. تو اگر تم اپنی نگاہوں کی حفاظت چاہتے ہو دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو. پھر اسی طرح اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے آیت کے عمومی مفہوم میں کہ گھر کے جو صاحب خانہ ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، اگر آپ کو اپنے گھر میں بلا بھی لیں، آپ کو جس کمرے میں بٹھائیں
تو ہمارا یہ ادب کا تقاضا ہے کہ ہم اسی کمرے میں بیٹھے. بعض لوگوں کو یہ بہت ہی بری عادت ہوتی ہے کہ جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے دوسرے حصوں پر نگاہ ڈالیں، دوسرے حصوں پر بار بار اپنی گردن پھیر کر وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ کمرہ کون سا ہے، یہ گھر کون، یہ گوشہ کیا ہے. اب اس قسم کی چیزیں صاحب خانہ کے اوپر بہت بھاری گزرتی ہیں. اگر وہ آپ کو اس کمرے میں بٹھاتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ دوسرے کمرے کے گھر کے جو حصے ہیں وہ آپ کو دکھانا نہیں چاہتے. تو یہ بات بھی عین آداب کے خلاف ہے. اور چونکہ آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ غیر بیوتکم، کہ تمہارے گھر کے علاوہ. اس میں آپ کے گھر کے علاوہ چاہے وہ کسی کا گھر ہو، آپ کی والدہ کا گھر ہو، آپ کی بیٹی کا گھر ہو، آپ کی بہن کا گھر ہو، آپ کے بیٹے کا گھر ہو، ان تمام گھروں میں ان آداب کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی خاص طور پہ جیسا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز مروی ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا مجھے اپنی والدہ کے گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ اجازت لینی پڑتی ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حالت میں ہوں لباس کے حوالے سے کہ تم اس حالت میں ان کو دیکھنا ناپسند کرو. اس لیے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ کا گھر ہے، آپ کے پاس بھی ان کی گھر کی چابی ہو سکتی ہے، آپ اگر جب جائیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ دروازہ کھولنے کے بعد بے دھڑک داخل نہ ہو، بلکہ دروازے ہی میں کھڑے رہیں اور اپنی آمد کی ان کو اطلاع دیں، یا سلام کر کے اونچی آواز سے یا کسی اور آواز کے ذریعے. بیٹوں کے گھر میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. میرے دوستو، اسی طرح آگے ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 58. اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں. وہ یہ کہ اجازت لینے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نابالغ بچے ہیں یا جو گھر کے خدمت گزار ہیں ان کو بھی یہ فرمایا گیا، ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ تم اسی طرح بے دھڑک گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور ان کو 3 اوقات دیے گئے. وہ اوقات یہ ہے کہ فجر سے پہلے، ظہر کے بعد جب عام طور پہ لوگ قیلولہ کرتے ہیں، یا عشاء کے بعد. یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ جس میں عام طور پہ لوگ آرام کرتے ہیں، اور آرام کرتے بھی ہیں تو وہ اپنے ایسے لباس میں رہتے ہیں جو ہلکا پھلکا لباس ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر چھوٹے بچوں کو بھی، اسلام میں دیکھیے کتنی پاکیزگی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی ایسے موقعوں پر ان کے کمروں میں، ان کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں اور کوئی دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی مفاسد پیدا نہ ہو، گھر کے اندر پاکیزہ ماحول ہو، شیطان نہ ڈرائے. اگر ہم ان تمام آداب کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائے رکھیں گے جو برائیاں ہماری نگاہوں کے راستے سے ہمارے اندر آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.